صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی توسیع۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس 10 دن سے کچھ زائد قیام فرمایا۔ وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جھرمٹ میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ اونٹنی مدینہ منورہ میں آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس دن بعض مسلمان نمازیں ادا کر رہے تھے۔ یہ کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی اور یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی جو حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے زمین خریدنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سنگ بنیاد کس نے اور کب رکھا؟ ربیع الاول شریف 1 ہجری بمطابق اکتوبر 622 عیسوی میں مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد اس انداز سے رکھا گیا کہ پہلا پتھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، دوسرا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیسرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چوتھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے اور ان کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد کا رقبہ اور تعمیر کا سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد کی لمبائی 70 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ تھی، جو تقریباً 30 بائی 35 میٹر بنتے ہیں۔ چھت کی بلندی 5 ہاتھ، بنیادیں پتھر کی، دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ مسجد کی جنوبی جانب تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر کے اس کے سامنے شمالی جانب دروازہ کھول دیا گیا، جبکہ دوسرے 2 دروازوں میں سے ایک باب رحمت اور دوسرا باب جبرائیل تھا۔ مسجد کا دالان 3 صفوں پر مشتمل اور باقی صحن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسجد نبوی کی بنیاد 1050 مربع میٹر جگہ سے رکھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کی جا چکی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی میں قیام کے بعد سے اب تک 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے مراحل۔ مسجد نبوی میں پہلی توسیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی اور مسجد کی جگہ بڑھا کر 2500 مربع میٹر کر دی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی یہ پہلی توسیع 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ 17 ہجری کو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں 1100 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا کل رقبہ 3600 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ 29 اور 30 ہجری کے دوران تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 496 مربع میٹر کی توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد نبوی
4096 مربع میٹر ہو گئی۔ اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 تا 91 ہجری کے دوران مسجد نبوی میں 2369 مربع میٹر کی جگہ شامل کرائی، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 6465 مربع میٹر ہو گیا۔ 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے 2450 مربع میٹر کا مزید رقبہ مسجد نبوی کا حصہ بنایا، جس کے بعد مسجد 8915 مربع میٹر تک پھیل گئی۔ 888 ہجری میں سلطان اشرف قاتبائی نے 120 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کی اور مسجد 9053 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید نے مسجد نبوی میں 1293 مربع میٹر توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا رقبہ 10,328 مربع میٹر تک جا پہنچا۔ یہ توسیع 1265 ہجری میں کرائی گئی تھی۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران خاندان آل سعود کے دور میں اب تک مسجد نبوی میں 3 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ پہلی توسیع شاہ عبدالعزیز کے کہنے پر 1372 ہجری میں کروائی گئی۔ پہلی توسیع میں 6024 مربع میٹر رقبہ مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 16,326 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں 82,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا اور یوں مسجد کا رقبہ 98,352 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مزید 30,500 مربع میٹر رقبہ مسجد نبوی میں شامل کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد مسجد نبوی میں شامل جگہ کا کل رقبہ تقریباً 1,29,000 مربع میٹر ہو گیا۔ نئے توسیعی منصوبے کے تحت مسجد کے بیرونی احاطے میں سائے کے لیے 250 سائبان لگائے گئے ہیں، جبکہ پانی کو خشک کرنے کے لیے 436 پنکھے اس کے علاوہ ہیں۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔